بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بہت مبارک ہو آپ کو، بے انتہا مبارک ہو۔ جتنی آپ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ آپ کی ایک ایک عبادت کو، ایک ایک لمحے کی عبادت کو قبول کرے۔ آپ سب کو میرے مولا کی ولادت بسادت مبارک ہو۔ دوستو، 13 رجب ہم سب کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اللہ ایک ایک کو اس عید کی جو برکت ہے، جو نعمت ہے، جو رحمتیں ہیں اللہ تیری، اس کو ہر مولا علی کے چاہنے والے کو عطا کر۔ میں نے اپنی تقریر کا 30 منٹس پڑھوں گا۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسی آیت کے جز سے کیا کہ جو قرآن مجید آنے سے پہلے 12 سال یا 13 ایئرس یا 12 ایئرس پہلے اس سورہ کی اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ اور کہاں کی گئی؟ مکے میں کی گئی، مکے کی زمین کے اوپر۔ ابھی قرآن مجید کی کوئی آیت کی تلاوت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس آیت کی تلاوت کی گئی مکے میں۔ اس وقت جب 13 رجب کو میرا مولا کی ولادت ہوئی۔ کیسے ولادت ہوئی کہ دوستو، 13 رجب جب آئی، ایک رات پہلے 12 رجب کی رات کو بی بی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام ہماری ماں کو، بی بی فاطمہ بنت اسد، وہ تو بی بی جانتی ہے مولا علی کی ماں ہے، خانہ کعبہ گئیں دعا کرنے، بالکل خانہ کعبہ کے پاس۔ میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو مولا کی ولادت کا۔ خانہ کعبہ گئی۔ اس زمانے میں کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ یہ کعبہ آج ہر طرف ماربل بچھا ہوا ہے، اس زمانے میں ریت ہوتی تھی، بیچ میں کعبہ، چھوٹا سا ایریا تھا، اور سارے لوگوں کے گھر وہیں تھے۔ خاندان اہل بیت کا گھر بھی وہیں تھا، جناب ابو طالب کا گھر بھی وہیں تھا، شعیب ابو طالب۔ بی بی اتر کے گئی اپنے گھر سے، رات کا وقت تھا، 12 رجب کی رات تھی۔ یہ روایت عباس ابن عبد المطلب جو اللہ کے رسول اور امام علی کے چچا تھے، ان سے یہ روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میرے بھائی کی، میرے بھتیجے کی وائف جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ کہ بی بی نے کیا کیا؟ چاروں طرف گئی، طواف کیا، طواف کر کے حجر اسود پہ دعا کی، دروازے پہ دعا کی، کارنر پہ کر کے اس سپاٹ پہ پہنچی، پہنچ کے وہاں پہ دعا کی۔ دعا کرنا تھا، کعبے کی دیوار اس طرح پھٹی، کعبے کی دیوار اس طرح شق ہوئی، اس طرح۔ اب امیجن کرو کہ دیوار کعبہ شق ہوئی، اب بی بی آواز آئی، بی بی اندر چلی گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا، اگر میں کسی دروازے کے پاس کھڑا ہوا رہا، کسی دیوار کے سامنے، اور اگر دیوار شق ہو جائے تو کوئی انسان آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا؟ فوراً پیچھے بھاگے گا۔ آج آپ امیجن کرو کوئی دیوار کریک ہے اور دیوار پھٹی تو کوئی آگے جائے گا؟ فوراً پیچھے جائے گا۔ بی بی نے آگے جا کے بتایا کہ میں کرارن وغیرہ فرارن کی ماں ہوں، میں پیچھے جانے والی نہیں، میں کرارن وغیرہ فرارن کی ماں، اور وہ بھی عورت۔ بی بی اندر جاتے ہی دیوار پھر بند ہو گئی۔ عجیب معجزہ تھا۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا، تاریخ میں تمام مسلمانوں نے لکھا۔ اب جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ولادت امین المومنین کعبے میں ہوگی، یہ ایک عجیب مولا کی فضیلت ہے۔ دیکھو، ایک بات میں یہاں روک کے بتا، مولا کی فضیلت نہیں، کعبے کی فضیلت ہے، ابھی آپ کو بولوں گا میں۔ تو بی بی اندر، اب عباس ابن عبد المطلب اور مکے کے جتنے لوگ تھے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس وقت تک تو اسلام نہیں آیا تھا کہ ابو طالب کی بیوی کعبے کے اندر چلی گئی، دیوار پھٹی اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ ہر طرف سے بات چیت اور چیخ پکار شروع ہو گئی کہ وہ اندر چلے گئے، دیوار پھر گئی۔ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کے ہو رہا کیا۔ سیدھا یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے جناب ابو طالب کے پاس۔ اس وقت جناب ابو طالب سردار ہیں مکے کے سردار۔ کعبے کی جو چابی ہے، جو کی ہے، ڈور کی جو کی، وہ جناب ابو طالب کے پاس رہتی تھی۔ آئے اور آ کے کہا، ابو طالب غضب ہو گیا، اور آپ اتنے ہی ریلیکس بیٹھے ہوئے۔ ان کا ریلیکس بتا رہا ہے، یہ جو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ ابو طالب کے علم میں تھا یہ ہونے والا ہے۔ اب آپ کا اندازہ ہوا، بیٹھے جناب ابو طالب بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں، انہوں نے کہا چابی لو اور چلو۔ آپ سوچو کہ اگر کسی کی وائف اندر چلی جائے اور ایسا ہو جائے، ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب ہے، کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ ابو طالب اتنے ریلیکس، ہی نوز کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ آج اس بچے کی میری ولادت گھر میں نہیں ہوگی، اللہ کے گھر میں۔
یہ سیدھا نکل کے یہ لوگوں نے چابی لیا، چابی لے کے اب لاک کھولے جا رہے، جو لاک ایک لمحے میں کھلتا تھا چابی لگانے سے آج کھلتے ہی نہیں ہے لاک۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن۔ 13 رجب کو ولادت ہوتی ہے، 13 رجب کو، 16 رجب کو اللہ کا رسول، اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، یتیم عبداللہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول اور جناب ابو طالب دونوں نکل کے آئے، کہاں پہ آئے؟ اس سپاٹ پہ، اچھا یہاں پہ بھی آ کے طواف کیا، حجر اسود کی بھی زیارت کی، دروازے کی اور کارنرز کی کر کے آ کے ان لوگوں کو ٹھہرنا کہاں چاہیے تھا؟ ٹھہرنا کہاں چاہیے تھا؟ دروازے پہ ٹھہرتے۔ اگر آپ کو علم تھا کہ بیوی آنے والی ہے تو دروازے سے آنا نہیں۔ اگر اللہ دروازے سے بلا لیتا، پلیز غور سے سنو، دروازے سے بی بی فاطمہ باہر آتی تو لوگ یہ کہتے کہ ایک اتفاق تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہوا، بی بی اندر چلیں گے، دیوار، ایک اتفاق تھا۔ دوسری دفعہ پھر اسی مقام سے نکلی تو اب یہ پتا چلا کہ یہ منشائے پروردگار ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیوار پھٹی، میری بیوی اب جب باہر آئی تو آغوش میں ایک چاند کو لے کر آئے۔ چاند بھی کم بول رہا میں، چاند سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اس لیے چاند کی مثال دے رہا، چاند بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ اس کو لے کر آئیں جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا اللہ کا چہرہ، جس کا چہرہ ہے، جس کو دیکھ کر اللہ کا ایک نام ہے جمیل، جمیل، اللہ کا ایک نام ہے جمیل، کہ اللہ بڑا حسین و خوبصورت ہے۔ ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ جمیل ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھو اور اللہ کے حسن کو پہچانو کہ میرا پروردگار کیسا حسین ہے۔ امام علی کا حسن کہ عین تھا حسن، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں۔ جب اللہ نے حسن کو بنایا، نبی یوسف کا حسن تھا لیکن حسن کے 9 درجے ان کو دیے تھے اور حسن کے 10 درجے ہیں، اور سارے 10 کے 10 اللہ نے 14 معصومین کو دے دیا تھا۔ آپ سوچو کہ جب مولا کو لے کر وہ باہر آئی، بس میں 30 منٹس پڑھا، باہر آئی تو آغوش میں ایک چاند سا بچہ تھا، ایک حسین و خوبصورت، میرے مولا کو لے کر آئی۔ جیسے باہر آنے کے بعد اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوئے، جناب ابو طالب بھی کھڑے ہوئے۔ بی بی کو اللہ کے رسول نے سلام کیا، اپنی چچی کو سلام کر کے کہا، بی بی نے فوراً جملہ جناب ابو طالب سے نہیں کہا، اللہ کے رسول سے کہا۔ انہیں ساری معرفتیں ہیں، علی کی ماں 12 اماموں کی ماں ہے اور وہ 12 اماموں کے بابا ہے۔ کیا کہا کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، کمال ہے، بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن نہیں اندر رہے لیکن آنکھوں کو نہیں کھولا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یہیں روک رہا، میں پھر واپس آؤں گا۔ 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تھی، سب کو معلوم ہے۔ 13-12 رجب کی رات کو گئی تھی، 16 کو باہر، یہ 3 دن وہاں رہی۔ باہر آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں بہت بھوکی ہوں، بہت پیاسی ہوں۔ تو اب پتا چلا دوستو میں نے کیا جملہ بولا کہ بی بی نے آج یہ جملہ نہیں بولا، 3 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ کہ بیٹا میں بہت بھوکی ہوں اور پیاسی ہوں۔ بچے ڈیلیور کرنے کے بعد عورت کتنی کمزور ہو جاتی، لیکن یہ شیر خدا کی ماں ہے، شیر خدا کی ماں ہے۔ بی بی نے آ کے یہ نہیں کہا۔ اب پتا چلا دوستو، اللہ نے جناب مریم کو ولادت کے بعد جنت سے کھانا بھیجا تھا۔ ارے وہ مریم تھی اور یہ فخر مریم ہے، یہ وہ عیسیٰ تھے، یہ فخر عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کو جس ولایت کے اقرار کے اوپر العظم پیغمبر بنے، اس امیر المومنین کی ولادت تھی۔ جب مریم کے لیے کھانا آ سکتا تو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کیوں نہیں؟ ایک صلاۃ پڑھ لے، محمد وآل محمد پڑھ لے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بی بی آئی، آ کے دیا، بچے کو دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا لائیے میرے بھائی کو میرے حوالے کیجیے۔ جیسی میرا مولا آیا، آغوش رسول، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، آغوش رسول میں آئے، مولا نے سب سے پہلے آنکھیں کھول کے سرکار کی زیارت کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، زیارت کی۔ علی وہ واحد بندہ ہے اولین اور آخرین میں، وہ میرا مولا وہ پہلا بندہ اور آخر بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کی زیارت کی تو وہ اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی، مسکرائے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سنا۔ بات چیت ہوئی، بات چیت کے بعد بہت دن ہو گئے، یہ میرے جملے ہیں، بہت دن ہو گئے
کچھ سنا تو اس وقت امام علی نے پوچھا کیا سناؤ، تو اس کے بعد امام علی نے توریت و انجیل و زبیر سے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یا علی قرآن سنو۔ آپ امیجن کریں، ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، اور اللہ کا رسول خواہش کیا کر رہا کہ یا علی قرآن سنو۔ اب میرے مولا نے جب سرکار کی خواہش ہوئی تو اگر آپ کے سامنے کوئی بولے کہ تم قرآن پڑھو تو تم کون سا سورہ پڑھو گے؟ یا ہم سورہ الحم پڑھیں گے، یا سورہ یوسف پڑھیں گے، یا یاسین پڑھیں گے، یا رحمان پڑھیں گے؟ بقرہ تو نہیں پڑھیں گے، نہیں، بقرہ بہت بڑا ہے نا، بقرہ تو نہیں پڑھیں گے، یہ سب سورے پڑھیں گے۔ لیکن مولا نے کیا پڑھا؟ مولا سے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یار قرآن سناؤ، تو علی نے قرآن مجید کے اس سورے کو پک کیا، اس سورے کو کہ جس کا نمبر 23 ہے اور سورہ مومنون ہے، اس کی پہلی آیت کا پہلا جز کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علی نے آتے ہی جو پہلی مرتبہ جو زبان پہ قرآن مجید کے کسی سورے کی تلاوت کی تو سورہ مومنون کی پہلی آیت کے پہلے جز کو کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح ہو گیا۔ میں اس کا مطلب مولا علی دنیا میں زمین پہ آتے ہی سب سے پہلے علی کا اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ جو مومن ہے اس کو فلاح مل جائے گی، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج 13 رجب کی دن سب سے بڑی نعمت جو ہم کو مانگنا ہے، اگر یقین آ جائے تو تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، حجابات ہٹ جائیں۔ مولا علی کی محبت میں جو سب سے بڑی نعمت ہم کو ملنا، یقین مل علی کا کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ۔ If you trust you will grow۔ رات بھر میں عبادت کرو اور یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اس سے بہتر ہے سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو، وہ کافی۔ 2 سجدے یقین کے کر لو، وہی کافی ہے۔ یقین اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یقین آ جائے تو you are the most successful person in your life, you will grow in your life۔ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، جس سے سوری 13 رجب ہے، مولا کو آج مبارکباد دو، مولا سے آج بھیک مانگو، مولا کو بولو مولا آپ کائنات کے مشکل کشا ہیں، ہماری بھی مشکل کو آسان کر دو۔ جو جو تمہارے وشز ہے، جو جو تمہاری وشز ہے، ہر وش کو مانگو۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، علی دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ شاعر کہتا مولا کا نام کیا، یا علی یا علی یا علی مدد کہ آج ورد کرو، سلوات کی اور یادیں کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے۔ ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے، ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ You want to change your destiny? Do you want to change your destiny? You can change it now. You can change it now. بس کثرت سے آج سلوات پڑھو، یہ نہیں کہ آج 13 رجب ہو گئی، مغرب ہو گئی، فائن، نو۔ 16 رجب تک تم مانگ سکتے، پوری زندگی مانگ سکتے۔ اپنے لیے صرف نہیں مانگو، اپنے مرحومین کی بھی آج تقدیر کو بدلنا ہر شیعہ کی ذمہ داری۔ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اپنے مرحوم پیرنٹس کے لیے دعا مانگو کہ مولا جیسے آپ نعمتیں رحمتیں ہم کو دے، میرے مرحوم ماں باپ کو بھی دے دو۔ اگر زندہ ہے تمہارے ماں باپ تو ان کی صحت کی دعا مانگو، اور آپ سب سے پہلے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کرو کہ مولا آپ کا جو فرزند ہے، جو ہمارے اس دور کا علی ہے، اس دور کا حسین ہے، مولا ہمارے امام کو سلامت رکھنا۔ تو مولا آج 13 رجب کو تمہارے حق میں دعا دیں گے، آج مولا 13 رجب کو تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے، 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس 13 رجب کو سارے بیماروں کی شفا کے لیے مانگو کہ سارے بیمار کو آج صحت ہو جائے، تو اللہ تم کو صحت دے گا۔ اب بولنا، ڈیمانڈ کرنا کہ اللہ آج تیرے ولی کی برتھ ڈے ہے، آج تیرے ولی کی دنیا میں آیا، آج کائنات کا مشکل کشا دنیا میں آیا، اللہ
زمین کے اوپر سب کی مشکلوں کو آسان کر، صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی جتنے ہمارے مرحومین ہیں، میں یہی دعا کرتا، میرا ٹائم بھی ہو گیا، کہ اللہ سارے مرحومین کے درجات کو تو بلند کرنا، سارے مرحومین کی مشکلوں کو آسان کرنا، اس لیے کہ آج سب کی مشکل کو آسان کرنے والا مشکل کشا آ گیا، وہ آیا ہے دوستو کہ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے۔ بس میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار میرے مولا مشکل کشا کے صدقے میں، اس لیے کہ اس وقت میں بھی باہر ہوں، I'm not in حیدرآباد، مسلسل ٹریول کر رہا ہوں، بیک ٹو بیک، الحمدللہ جشن ہو رہا، یہ دعا ضرور کرو کہ مولا کے نام پہ، آج مشکل کشا کے نام پہ یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا ہم کو آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم ویسے چلے جیسا آپ چلے۔ دعا یہ کرو کہ پروردگار سب اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بھی بیٹھ کے میرا یہ 13 رجب کا میرے چینل کے اوپر سن رہے ہیں، آپ سب سے خواہش کہ اس کی قبولیت کے لیے، اس جشن کی 30 منٹ کے جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ جو سب سے اچھی چیز ہے، جو مولا کو پسند ہے، سلوات 3 مرتبہ اپنے جشن کی قبولیت کے لیے، لڑکا لڑکی عورت مرد، آہستہ نہیں پڑھنا، اپنے اپنے گھروں میں زور سے پڑھو کہ تمہارے گھروں میں برکت آئے، جہاں بھی تم بیٹھے ہوئے ہو بیٹھ کے میرا یہ سن رہے، زور سے بآواز بلند پڑھو، لاؤڈلی پڑھو کہ تمہارے اوپر رحمت آئے۔ 3 مرتبہ سب مل کے 3 سلوات پڑھیں گے ہم لوگ آج 13 رجب کی برکت لینے اور جشن کی قبولیت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔